الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج ہم پارہ نمبر 26 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا آغاز سورہ احقاف سے ہوتا ہے۔ سورہ احقاف مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ احقاف دراصل اس وقت کی جو سپر پاور تھی قوم عاد، ان کا دارالسلطنت تھا، تو اس کا نام احقاف ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 21 میں یہ کلمہ آیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہی سورۃ الاحقاف رکھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی درس میں عرض کیا کہ مکی صورتیں جو ہیں ان کا زیادہ تر موضوع توحید باری تعالیٰ ہے، کیونکہ مشرکین سے واسطہ تھا زیادہ تر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور معبودان باطلہ کا رد، یہ اسپیشلی موضوع ہے مکی صورتوں کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر انبیاء کرام کے واقعات، نصیحت آموز باتیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تو ساتھ ہیں، اور قدرت خداوندی پر دلائل۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن حکیم کی عظمت اور شان کے بیان سے اس کا آغاز فرمایا، اور فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقررہ میعاد پر پیدا کیا۔ ہم ہی ہیں جو اس کو پیدا کرنے والے، اور کافروں کو جس بات سے ڈرایا گیا تھا وہ اس سے منہ پھیرتے۔ اور پھر آگے مشرکین کی جو باتیں تھیں اور ان کے جو معبودان باطلہ کے بارے خیالات تھے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے انہوں نے کچھ زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی بنایا، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، میرے پاس لاؤ اس سے پہلے کوئی کتاب یا کوئی بچا کچا اگر ہے ان کا، کوئی ایسا علم تو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ظاہر بات ہے ایسا کوئی علم نہیں ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ مشرکین کے اور جو معبود انہوں نے بنا رکھے تھے ان کے بارے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں نازل ہوا، تو فرمایا یہ کبھی نہیں لا سکتے، تو اس لیے یہاں ابتدا میں ہی ان کا رد کر دیا گیا۔ اور پھر ان کی جو طبیعت تھی اور ان کا مزاج بنتا تھا جب قرآن پاک سن کر، تو اس کے بارے میں فرما دیا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، انہوں نے ایک ہی رٹ پکڑ رکھی تھی کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا، چونکہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، تو کہہ دیتے یہ جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو فرمایا یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایسی باتیں بنا رکھی ہیں، اور اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے حضور کو خطاب کر کے فرمایا گیا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، تم فرماؤ کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين، میں تو اسی کا تابع ہوں اور جو وہی میری طرف آتی ہے اور میں ڈر سنانے والا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کو لے کر بعض حضرات جو ہیں وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے علم مبارک کا انکار کرتے، کہتے دیکھو جی جب قرآن میں آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ حضور اللہ کی توفیق سے یہ ساری چیزیں جانتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہاں لفظ استعمال ہوا ادری، درایت، اس کا معنی ہوتا ہے اپنی عقل سے، اپنے اٹکل پچو سے، اندازے سے کوئی چیز جان لینا۔ کسی مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم مبارک ہے وہ حضور کا اپنا اختیار کردہ ہے یا اپنے دعوے آپ نے خود سے جان لیا سارا کچھ، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اہل ایمان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علوم غیبیہ پر اطلاع دے رکھی ہے۔ تو جب یہ نظریہ ہوگا تو آیت میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں آئے گا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمت و شان ظاہر ہوگی کہ ان کافروں بے ایمانوں کو حضور بتا رہے ہیں کہ میں تو خود اپنے طور پر، اپنے ذاتی طور پر میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور میں جانتا کس وجہ سے ہوں، اگلے حصے میں بتا دیا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے۔ تو جب وحی آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم و معارف کے جو خزانے تھے وہ حضور کے سینے میں رکھ دیے، اب کسی کا یہ کہنا کہ حضور کچھ نہیں جانتے یا حضور کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کے علم نہیں ہے، حضور کو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ پھر قرآن کریم کی آیات کی خلاف ورزی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کافر تھے نا وہ ایمان والوں سے کہتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین جو ہے نا اس میں کوئی بھلائی ہوتی نا تو کبھی ہم سے آگے نہ جاتے، ہم ان سے پہلے پہنچ جاتے۔ تو یہ ان کی ایسے خود ساختہ طفل تسلیاں تھیں، تو اس کا جگہ جگہ پہ اللہ پاک نے رد فرمایا۔ پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے، بھلائی کرنے کی نصیحت فرمائی ہے، حکم دے رکھا ہے اس کو۔
حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اور اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور اس کو اٹھایا بھی تکلیف سے، اس کو جنم دیا تکلیف سے۔ تو یہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے ماں باپ کے حوالے سے کیسے کیسے الفاظ زبان پر لے آتے ہو، تم نے کبھی قدر ہی نہیں کی ماں باپ کی، اور ایسے ایسے بد نصیب بھی ہیں ہمارے اس معاشرے میں۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کسی نے بتایا کہ ماں کو گھر سے نکال دیا بیوی کے کہنے پر، اور ماں بیچاری جا کے اولڈ ہاؤس میں فوت ہو گئی۔ اب ساری زندگی پچھتاتا رہے، روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، کیا وہ ماں کی خدمت کے جو لمحات تھے وہ واپس لا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ماں نے تمہیں پیدا ایسے ہی کر دیا؟ اپنے پیٹ میں رکھنا کتنا مشکل کام ہے، اٹھا کر 9 مہینے تک تمہیں چلنا، پھر جنم دینا کتنی تکلیف کا باعث ہے، اور پھر پالنا، اور تم کتنے مزے سے کہہ دیتے ہو کہ ماں باپ کو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص لایا گیا جو اپنی ماں کا بے ادب تھا، تو آپ نے اس کو بڑی انوکھی سزا دی۔ آپ نے کہا کہ پانی کی ایک مشک بھر کر لاؤ اور اس کے پیٹ پر باندھ دو۔ اب جب مشک پیٹ پر باندھ دی گئی، پیٹ اکڑ گیا، کس کے باندھی گئی، اب اس کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا دشوار ہو گیا، تو وہ تو بڑی مشکل سے رات تک گیا اور آ کے رونے لگا کہ یہ جی کھلوا دے، میں تو مر جاؤں گا، میرا تو کچھ نہیں بچے گا۔ ان کا چلو تھوڑی سی ڈھیلی کر دو۔ رات گزری، تڑپتا بلکتا صبح آ گیا، تو آپ نے فرمایا تو ایک دن اور ایک رات بھی اپنے پیٹ پر یہ مشک باندھ کر نہیں گزار سکا، تو جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو اس سے زیادہ مشکل میں تھی تیری ماں، اس نے وہ تکلیفیں اٹھائیں تیرے لیے، اور تو ماں کی بے ادبی کرتا ہے۔ تو یہ نصیحت فرمائی آپ نے، اور اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کے حوالے سے قرآن کریم نے جگہ جگہ پہ مختلف مقامات پر اللہ پاک نے ماں باپ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی لمحہ اپنے والدین جو اللہ کی رحمت کا عکس ہیں، رب کی رحمت کا پرتو ہیں، ان کے ساتھ بے ادبی والا کوئی معاملہ نہ کرے، بلکہ قرآن کہتا ہے نشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے بندے جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں اس کا شکر ادا کر، اور یہ بھی کہہ کہ جو میرے والدین پر کیے ہیں ان کا بھی اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی ادا کرتا رہوں، اور اچھے اعمال کر۔ اور فرمایا آخر میں انی تبت الیک وانی من المسلمین، یہ کہہ کہ میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ تو یہ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ہیں وہ لوگ جن کی نیکیاں ہم قبول فرماتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، ان کی تقصیروں سے، ان کی غلطیوں سے ہم درگزر فرمائیں گے، اور وہ جنت والوں میں ہوں گے۔ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، یہ سچا وعدہ ہے جو انہیں دیا جاتا تھا۔ اور پھر آگے مزید والدین کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف تم سے دل پک گیا ہے یا بیزار ہو گیا دل، فرمایا مجھے یہ وعدہ دیتے ہوئے کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے وقت گزر چکا ہے، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں وَإِلَكَ آمِنُ، تیری خرابی ہو تو ایمان لے آ، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو اب کافروں کے پاس اور کیا رہ گیا تھا، یہی کہہ دیتے تھے کہ یہ تو بس پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیاں ساری۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہاں قوم عاد کا ذکر کیا کہ جب ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا گیا اور کہا گیا کہ اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے، اور بعد میں بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور حضرت ہود علیہ السلام جو تھے اللہ کے نبی، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے آگے سے پھر وہی پرانی باتیں جو پہلے بھی ان کی گزر چکی قرآن پاک میں کئی مرتبہ ایسی باتیں کی، انبیاء کے ساتھ ناجائز آرگومنٹس کیے، تو اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے ساتھ جو عذاب والا معاملہ تھا وہ کر دیا، ایسا عذاب ان پر بھیجا، بادل برسے، اور جس آندھی آئی ایسی دردناک عذاب آیا، تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اللہ کے حکم سے اس نے فنا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، تو صبح رہ گئے کھڑے کہ کھڑے، نظر ہی نہ آتے تھے ان کے سونے مکان، اجڑے پجڑے مکان، کوئی شے نہیں، کچھ نہیں بچا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، فرمایا کہ ایسے ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ اور پھر پہلی قوموں کے حوالہ دیتے ہوئے اصل میں کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی جو بستیاں تھیں، جو ایسے لوگ تھے جو ہماری آیات کے منکر ہوئے، بڑے بڑے طاقتور بھی تھے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کی مثال دینے کا مقصد بھی یہاں یہی ہے کہ وہ اپنے دور کے بہت طاقتور لوگ تھے، کہتے ہیں ہم سے طاقتور کوئی نہیں، جب ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو تم کیا چیز ہو۔ پھر اس کے بعد جنات کے حوالے سے کہ جنات نے جو قرآن پاک سنا اس کا تذکرہ کیا، فلما حضروه قالوا انصتوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، انہوں نے وہ حاضر ہوئے اور بولے خاموش رہ کر قرآن سنو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، تو پھر جب وہ قوم کی طرف واپس پلٹے تو ڈر سنانے والے یعنی ایمان لے آئے، اور کہتے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے ہماری قوم، ہم نے کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی ہوئی کتاب ہم سن کر آئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو، یعنی رسول اللہ کا کلام جو ہم سن کر آئے ہیں اس کو مانو، اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔
اور پھر آگے بتایا کہ جس نے بات نہ مانی یعنی کفر پر قائم رہا وہ برباد ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان بنائے اور وہ ان کو بنانے سے تھکا نہیں ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کر دے۔ جس نے آسمان و زمین بنائے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کون سا مشکل ہے۔ پھر آخر میں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور حضور کی وساطت سے پوری امت کو صبر کا درس دیا جا رہا ہے، اور ساتھ بتایا جا رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ بھی صبر کیجئے جیسے انبیاء اور رسول ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی اسی طرح صبر کیجئے۔ ولا تستعجل لهم، ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نہار، گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر ایک گھڑی بھر، تو یہ پہنچا دینا ہے ہماری طرف سے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کہ فاسق لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ اس سورۃ مبارکہ میں حضور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک ہے، اس نسبت سے آپ اس سورت کا نام ہی سورہ محمد رکھا گیا۔ اور اس کی ابتدا بھی فرمائی گئی کافروں کی ان باتوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ان کے اعمال برباد ہو گئے، اور وہ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہی حق پر ہیں اور اس حق پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے آیا تھا۔ کفر عنہم سیئاتہم وأصلح بالہم، فرمایا اللہ نے ان کی برائیاں ختم کر دیں اور ان کی حاجتیں سنوار دیں، ان کی ضرورتیں پوری کر دیں۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جہاد کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو جہاد کرتے وقت کافر قابو آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، فدیہ وغیرہ کے جو معاملات ہوئے ان کا یہاں ذکر فرمایا گیا، اور فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہ فرمائے گا، یعنی جو اللہ کے رستے میں جان دے دے تو اللہ کو بہت پیارا ہے۔ فرمایا اللہ ان کے اعمال بھی ضائع نہیں کرے گا، جلد انہیں رستہ دکھائے گا اور ان کا کام بنا دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنت میں لے جائے گا، انہیں پہچان کرا دی ہے، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہید کو شہید ہونے سے پہلے جنت کی پہچان کروا دی جاتی ہے، اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا ایمان والو تم خدا کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اس کا عام لوگوں نے ترجمہ کیا جی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرنا نہیں، اللہ کے دین کی مدد مراد ہے، سے اللہ کے دین کی مدد کسی بھی طریقے سے کی جاتی ہے، دین پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ معاونت کر کے، کتابیں چھاپ کر، اسلامک لٹریچر کو عام کر کے، سوشل میڈیا پر دین کے جو مستند ذرائع ہیں تبلیغ کے ان کی نشر و اشاعت کر کے، بہت سارے ذرائع ہیں کہ جس کے ساتھ انسان اللہ کے دین کی مدد کر سکتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ تو ارشاد فرمایا فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کہ زمین میں سیر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا، دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی جن کے ذکر پیچھے گزر چکے، اور کافروں کے لیے ایسی کتنی ہی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر دی ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا اللہ پاک داخل کرے گا ایمان والوں کو، اچھے عمل والوں کو جنت میں، باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کافر جو ہیں ان کا کھانا پینا رہن سہن دنیا کی حد تک ہے، اس کے بعد ان کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اور جنت جو ہے اس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اور اس میں ایسی نہریں ہیں پانی کی جو کبھی پانی خراب نہیں ہوگا، اس میں سے کبھی بدبو نہیں آئے گی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں کہ جن کا مزہ ہی نہیں بدلے گا۔ اب دودھ دنیا میں آپ رکھ نہیں سکتے، تھوڑی دیر زیادہ دیر رکھیں گے خراب ہو جائے گا، تو وہ جنت کی نہریں ایسی ہیں نہ پانی کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہ دودھ کا ذائقہ بدلے گا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی پاک شراب کی نہریں ہوں گی کہ پینے والے کے لیے لذت ہی لذت ہوگی اس میں۔ وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی ایسی نہریں ہوں گی جو صاف کیا ہوا چمکدار خالص شہد ہوگا۔ ولہم فیہا من کل الثمرات، اور کیا کیا ملے گا جنتیوں کو، فرمایا ہر قسم کے پھل جو وہ چاہیں گے ملیں گے۔ ومغفرۃ من ربہم، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا مجدہ ملے گا۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، فرمایا کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو جہنم میں جائے گا اور آگ میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ نعمتیں جن کا پہلے بیان ہوا عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے مسلمان کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، اگر کوئی سورت کیوں نہ اتری، فَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب کوئی صورت مضبوط پختہ صورت اتار دی جائے، اس میں قتال کا یعنی جہاد کا حکم آ جائے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ جو منافق ہیں نا بظاہر مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے، تو فرمایا دیکھو گے ان کے دلوں میں بیماری ہے نا، تو اب کیا ہوگا، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، آپ صرف ایسے دیکھیں گے جیسے غشی طاری ہو رہی ہے، موت پڑ گئی ان کو جہاد کا سن کر۔ تو فرمایا تو ان کے لیے بہتر ہی تھا کہ اس طرح کی پھر فرمانبرداری کرتے، اگر کر لیتے تو بہتر تھا، نہیں کی تو پھر برباد ہوئے۔ تو ایمان والے جہاد کا حکم سن کر خوش ہوتے تھے، اور منافق جو تھے وہ جہاد کے حکم سے ان پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔
تو پھر فرمایا جو کافر لوگ ہیں یا منافق بے ایمان لوگ ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے، یعنی ایسی ذلت والی موت ہوگی، ان کو مار بھی پڑے گی اور جان بھی نکلے گی۔ اور مومن جو ہے اس کی جان کتنی محبت سے فرشتے نکالتے ہیں۔ امام سیوطی علیہ رحمت نے لکھا کہ ایسے پیار سے کہ جیسے ماں بچے کے منہ سے دودھ نکالتی ہے یا جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے، اس محبت سے اہل ایمان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اور کافروں کے حوال بیان کر دیے کہ ان کے منہ پر بھی پڑ رہی ہوں گی، ان کی پیٹھوں پر بھی پڑ رہی ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جان بھی نکال دی جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، اور پھر کفر کی حالت میں مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو نہ بخشے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اے لوگو اللہ ہی غنی ہے، اس کو کسی سے لینے کی حاجت نہیں ہے، وہ خود ہی دے رہا ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، بے نیاز ہے وہ، اور انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس صورت مبارکہ میں بتا دیا کہ اہل ایمان کا مقابلہ کفار کسی صورت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ صورت مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا ہی اللہ پاک نے فتح کی نوید سے عطا کی اور فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ تمہارے گناہ بخشے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر نبی ہی گناہ گار ہوگا تو امت کیسے ہدایت پائے گی؟ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کے جو ماننے والے ہیں پہلے بھی اور پچھلے بھی، ان سب کے گناہ اللہ پاک معاف فرمائے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمتیں پوری کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھا رستہ دکھائے اور زبردست مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر فرمایا وہی ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کا یقین اور زیادہ ہو جائے، میدان جنگ میں جائیں تو ان کے دل پختہ ہوں، یقین ہو ان کو کہ ہم جیت کر آئیں گے، اور اللہ پاک نے ان کو ایسا سکون دیا، ایسے اطمینان قلب کے ساتھ وہ میدان میں اترے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر منافقین جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بہانے اور اس طرح کی باتیں، اس کا رد کیا گیا۔ اور اس کا دوسرا جو رکوع ہے سورت مبارکہ کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت رضوان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ نے ان سب حضرات کو اپنی رضا کی سند عطا فرمائی۔ اور یہاں سے یہ بات ذہن میں رہے، ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ منافق جو تھے وہ بھی ساتھ ہی ملے تھے، نبی پاک کو کون سا پتہ چلا اور وہ ساتھ ہی رہ گئے۔ بدبختوں کو سمجھنا چاہیے جب اللہ نے جن کو رضا کی سند دے دی تو ان میں منافق کہاں سے آ گئے؟ منافق تو حضور نے نکال دیے، مسجد اقدس سے باقاعدہ نام لے لے کر نکال دیے۔ ایک وقت تک حکم تھا کہ ان کو ظاہر نہیں کرنا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو حضور نے سب کی چھانٹی کر دی۔ اور یہ کہنا جی کہ نبی پاک کو پتہ ہی نہیں تھا کون منافق ہے کون مومن ہے، اس سے بڑی جہالت اور قرآن و حدیث سے ناواقفیت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا یہ جو درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی نا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور فرمایا ان کے دلوں میں جو ہے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے تو اللہ نے رضا کی سند دی ہے نا، فانزل السکینۃ علیہم، تو ان پر اللہ نے اطمینان اتارا۔ اس اطمینان سے انہوں نے بیعت کی کہ اب جانیں پیش کریں گے ہم جا کر ان کفار کے مقابلے میں۔ اور فرمایا اللہ پاک نے تم سے غنیمتوں کا اور دیگر نعمتوں کا جو وعدہ فرمایا وہ اللہ پورا کرے گا، اللہ کو وعدہ پورا کرنے میں کون سی مشکل ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں یہ اس خواب کا بھی تذکرہ فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ وہ جو حضور نے خواب دیکھا تھا نا کہ ہم بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے حلق کروائے ہوئے، تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اللہ نے وہ خواب سچا کر دکھایا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر کس شان سے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ اور پھر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع کرتے سجدے میں گرتے اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے۔ تو یہاں بھی قرآن نے حضور کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے ایک بات ان کے بارے میں اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جو کافر ہیں ان کو صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضور کی فوج تھی وہ کبھی اچھی نہیں لگی، اور اس لیے اس طرح کی جو تشکیک والی شکوک و شبہات والی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں پیدا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہیں۔
پھر اللہ نے ان کی مثالیں دی کہ ان کا ذکر، ان کی صفتیں جو ہیں تورات و انجیل زبور میں بھی بیان کی گئی ہیں، اور اللہ نے اہل ایمان سے اور نیک لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے مغفرۃ و اجر عظیمہ، بخشش کا اور بڑے ثواب کا۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت مبارکہ خالصتاً حضور کا ادب سکھانے کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ نے اس کی ابتدا میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اللہ سے آگے بڑھنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، جس نے بھی بڑھنا ہے وہ اس نے حضور سے آگے بڑھنا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے آگے بڑھنے کو ہی اپنے سے آگے بڑھنا قرار دیا۔ اور اس کا شان نزول آپ جانتے ہیں کہ صحابی سے تھوڑی لغزش یہ ہوئی کہ انہوں نے حضور سے پوچھے بغیر قربانی کا جانور جو تھا وہ عید سے پہلے کر لیا، نیت یہ تھی کہ جلدی تقسیم کروں گا تاکہ لوگوں کے گھروں میں پک جائے، لیکن چونکہ حضور نے نہیں کیا تھا بھی، اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل کر کے بتایا کہ جو کام میرے حضور میرے محبوب کی اجازت یا ان کی مرضی سے نہ کیا جائے، اس سے پہلے کر لیا جائے، تو یہ خیال کر لو کہ وہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اپنی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوں کبھی وہاں اونچا نہ بولو۔ اب بھی حکم یہی ہے کہ روزہ اطہر پر اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے حاکم کو جھڑک دیا تھا، اس نے اونچی آواز سے بات کی، تجھے پتہ نہیں تو کہاں کھڑا ہے، کیوں اس طرح کی بات کر؟ تو وہاں بالکل خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ حاضری دیں۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، یہ تو کہا عرش سے بھی نازک تر جگہ ہے، اور یہاں تو حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسی شخصیات بھی سانس بند کر کے آتے ہیں کہ سانس کی آواز بھی نہ آئے سرکار کی بارگاہ میں، اور وہاں پر جو شرطے اور متوع اور زور زور سے بول رہے ہیں ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے حضور کی بارگاہ۔ اور کیا ادب اور کیا حکمت کی کیفیت ہوتی ہے وہاں پر۔ اور ایک بات جو درد دل سے کرنے لگا ہوں کہ وہاں جا کر بھی لوگ موبائلوں پر فیس بک پہ لائیو چلا کر اونچی اونچی بول رہے ہیں، فلاں کو تو بھی دیکھ لے، فلاں تو بھی دیکھ لے۔ خدا کے بندو، ان کو جب اللہ توفیق دے گا وہ دیکھیں گے اور حاضر ہوں گے۔ تم جو حاضر ہوئے ہو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر محض سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، حضور کی طرف متوجہ رہو، دیکھنا تو صحیح میرے سرکار کتنا کرم فرماتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، یہ وہ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیے ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے۔ اور وہ جو جہالت کی بنا پر آ کر حضور کو باہر سے آوازیں دینے لگ جاتے تھے، ان کا رد کیا گیا کہ ایسے نہ میرے محبوب کو بلاؤ۔ تو محدثین لکھا، قاضی عیاض نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا حضور کو آوازیں نہ دو، تو صحابہ آوازیں تو بڑی دور کی بات ہے اپنے ناخنوں کے پوروں سے حضور کے در اقدس پہ دستک دیتے تھے کہ آواز بھی بلند نہ ہو اور سرکار کی ناراضگی کا کہیں باعث نہ بن جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے نا تو اس کی خبر جو ہے نا اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو آیا جدھر سے آیا سنی سنائی آگے چلا دی، چڑھ دوڑے، اس کی قرآن نے مذمت کی ہے اور فرمایا ایسے نہ کرو، تصدیق اور تحقیق کے بغیر بات نہ کی۔ سوشل میڈیا پہ 80% باتیں فیک ہیں اور لوگ ان کو پھیلائے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ مومنوں کے مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں، کسی بات میں اختلاف ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہیں حکم ہے کہ ان کی صلح کرواؤ۔ دو بھائی ہوں یا دو ملک ہوں یا کسی بھی طرح مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، دو گروہ بن جائیں، دو قبیلے ہوں، تو فرمایا ان کی صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ یعنی جب لڑائی احکامات خدابندی کے معاملے میں ہو تو تم نے اس کا ساتھ دینا جو حق پر ہو۔ اور پھر یہاں سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ مومن لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروائی جائے، اور جب صلح ہو جائے تو پھر ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی مثالیں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، اب اس کو لے کر جو لوگ بد زبانی کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ پر تان کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ شہزادہ رسول جو تھے ان کے بارے میں فرما دیا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر آپ نے دو مسلمان گروہ، جو ایک مولا علی کا گروہ تھا اور دوسرا حضرت امیر معاویہ کا گروہ تھا، ان کے درمیان صلح کروا دی۔ تو پتہ چلا وہ دونوں گروہ مومن تھے، جو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں زبان درازی کرے، بس اس پر زبانیں بند رکھنے اور خاموش رہنے کا حکم دیا۔ پھر تمسخر اڑانے سے منع کیا گیا، کسی کے برے نام لینے سے، الٹے نام رکھنا، کسی کے برے القابات سے یاد کرنا اور اس طرح کی چیزوں سے فرمایا منع کیا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ بدگمانی سے بچو اے اہل ایمان، اور کسی کی ٹو میں نہ پڑے رہو کہ یہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اور نہ ہی کسی کی غیبت کرو۔ فرمایا تم میں کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تمہیں ہرگز گوارا نہیں ہوگا نا، ناپسند کرتے ہوگے، اس لیے کسی کی غیبت کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شک نہیں کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ آگے سورہ قاف ہے، سورہ قاف مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔
اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے، اور قرآن کی قسم ذکر فرما کر پھر آگے فرمایا گیا کہ جب انبیاء تشریف لاتے تو کافر طرح طرح کی باتیں کرتے، یہ عجیب باتیں لے کر آ گئے ہمارے پاس، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے؟ ان تمام چیزوں کا یہاں رد کر دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم نے زمین بنائی، اس کو پھیلایا، پھر اس پر پہاڑوں کے لنگر ڈالے اور بھاری وزن رکھے کہ وہ ہلے نہ، اور پھر بارش برسانے کا تذکرہ فرمایا، پھر عاد و فرعون اور ان کے بھائی اور قوم لوط وغیرہ ان کے تذکرے کیے، اور فرمایا کہ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، اور ہمارے عذاب کا وعدہ جو تھا وہ سچ ہو گیا۔ اور پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آدمی کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں اس کا نفس اس کو وسوسے میں ڈالتا ہے، تو وسوسے آتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور محض کوئی خیال آنے سے کسی پر کوئی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا، اس کا یہاں بتا دیا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلنے والے ہیں، تو بلائی سے روکنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ٹھہراتے پھرتے ہو؟ فرمایا القیاہ فی العذاب الشدید، تو پھر یہ تم اور تمہارا جو جعلی معبود ہے اس سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر لڑنے جھگڑنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا وہ بندہ جنت اس کے لیے ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لاتا ہے، ان سے کہا جائے ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں اس طرح کے احکامات بیان فرمائے، اور صبر کرنے پر، نماز پڑھنے پر، اللہ کی حمد و ثنا کرنے پر اپنی بشارتوں اور نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کافر کہتے ہیں، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی جبر کرنے والا نہیں بنا کہ جبراً ان کو مسلمان کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ قرآن سے نصیحت بیان کرتے رہیں، جس کو ہماری نصیحت جو ہے، ہماری دھمکی جو ہمارا ڈر ہے، وہ بس آپ سناتے رہیں، تو خود بخود ہی ان تک ہمارے احکامات پہنچ رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے، اور اس میں یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے، اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، اور فرمایا وہ جو قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے کہ قسم اس کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں، بوجھ اٹھانے والیاں، نرم چلنے والی، پھر حکم سے ہانکنے والے، اور انما توعدون لصادق، فرمایا جو تمہیں وعدہ دیا گیا تھا وہ سچا ہے۔ اور اس طرح پھر اہل ایمان جنتیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور پچھلی رات کے پہروں میں اٹھ کر اللہ کریم سے استغفار مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اللہ سے۔ فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ہم نے ان کو مال دے رکھا ہے، اس میں محروم کا اور سوالی کا حق بھی ہے، اور وہ ان کو ادا بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے نا، تو فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، کہ ان کی بی بی چلائی اور ماتھا ٹھونکا، یوں ہاتھ مارا اور کہا کہ کیا اس بانج پن میں اس بڑھیا کے ہاں اولاد ہوگی؟ قالوا کذالک، فرشتے کہنے لگے ایسے ہی ہے۔ قال ربک، آپ کے رب نے کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ علم و حکمت والا ہے، دانا ہے، جو وہ فیصلہ کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، چاہے کوئی بانج ہو، عمر رسیدہ ہو، جب وہ اولاد دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اس کو نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، وہ ہر اپنے کار کا مختار ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔